یزیدیوں نے جیسے بغل بجایا، حضرات کرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا راستے میں 1000 لشکر کے ساتھ، اور امام حسین نے کہا تھا ہو تجھ پر تیری ماں روئے، تو ہر نے کیا کہا تھا مولا اگر یہ لفظ مکہ میں یا عرب میں کوئی بھی بولتا تو اس کا جواب میں یہی دیتا، لیکن آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے، آپ کی ماں فاطمہ ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ جواب نہیں دوں گا۔ اب دیکھو حر کے دل میں فاطمہ کی محبت تھی، اب دیکھو فاطمہ کی محبت اسے کہاں سے کہاں اٹھا کر لا کر چھوڑتی ہے۔ قربان جاؤ، جیسے فجر بچا ہے اور اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو امام حسین نے اپنے 72 جانثاروں کو، اپنے 72 لوگوں کو میمنہ اور میسرہ پر ایک قلب پر سجا دیا ہے، اور جیسے دشمن سامنے آمادہ ہوا، تیر کی بارش ہونا شروع ہونے ہوئی، امام حسین اپنا امامہ باندھتے ہیں، نانا کا امامہ سر پر باندھتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر میدان کربلا میں جا کر کہتے ہیں اے لوگوں پہچانو میں کون ہوں، لوگوں پہچانو میں کون ہوں، میری نسل کو پہچانو۔ لوگ کہتے ہیں نسل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب لوگ جان بوجھ کر انجان بن جائے، جان بوجھ کر بھی انجان سمجھ میں آئے تو پھر سنت حسینی ہے کہ انہیں اپنی نسل بتاؤ۔ امام حسین کہتے پہچانو، کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں، کیا میں علی اور فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اے لوگوں جو میرا خون کرنا چاہتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے باوجود میرا خون کرنے پر آمادہ ہو، میری گردن کاٹنے پر آمادہ ہو، اے لوگوں کیا نبی نے میرے لیے منبر کو چھوڑ کر نیچے نہیں آئے؟ کیا اللہ کے رسول نے میرے لیے سجدوں کو لمبا نہیں کیا؟ اے لوگوں کیا نبی نے مجھے اپنی زبان مبارک نہیں چسائی؟ کیا مجھے اپنے کندھوں پر نہیں بٹھایا؟ جاؤ پوچھو مکہ میں اس وقت عبد الرحمن ابن ابو بکر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہے، ابن زبیر موجود ہے، ابن عمر موجود ہے، جاؤ یہ سب صحابہ کی اولاد ہے، اس وقت روئے زمین پر ہے، جا کر ان کی فضیلت سے ان کے بارے سے پوچھو ہماری فضیلت کیا ہے؟ کیا ہمارے لیے آیہ مودت نازل نہیں ہوئی ہے؟ کیا ہمارے لیے آیہ تطہیر نازل نہیں ہوئی ہے؟ امام حسین کہتے ہیں میں حجت تمام کر رہا ہوں، اے کوفیوں کیا تم لوگوں نے خط دے کر نہیں بلوایا تھا؟ کیا تم لوگوں نے خط نہیں لکھا تھا؟ لوگ جب سنے تو دھارے مار مار کے رو کر رہے تھے، لیکن امام حسین کی بات پر کچھ نہیں بول رہے تھے، اس لیے کہ ان کے دل دنیا کی لالچ میں بک چکے تھے، یزیدیوں کے دل دنیا کے پیسے میں بک چکے تھے، رو کر رہے تھے، لیکن ان کی تلوار ان کے خلاف اٹھی تھی۔ پھر امام حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے، بار بار تمام کر دی ہے۔ اس کے بعد جیسے تیر آنا شروع ہوئے، خولی کہتا ہے، ابن سعد کہتا ہے حسین لڑو یا پھر بیعت کرو۔ امام حسین کہتے ہیں تمہیں لڑائی ہی چاہیے، اور جیسے تیر آنا شروع ہوتے ہیں ایک ایک کر کے جتنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مظاہر ہوتے ہیں، حضرت اور جتنے بھی عزیز و اقارب تھی، ایک ایک کر کے امام حسین کے قدموں میں اپنی جان دیتے ہیں۔ سب کی شہادت نہیں پڑھی جا سکتی وقت کی بنا پر، بس 2 سے 3 شہادت ضرور سناؤں گا جب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن جب عزیز و اقارب تمام شہید ہو گئے، حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے ہیں وہ شہید ہو گئے، تو باری آتی ہے نبی کے چمن کے ایسے شہزادے کی جن کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا کہ جب اس سے بچے پیدا ہوں گے وہ بہادر خاتون ہوں گے، تو بہادر اولاد ہوں گے۔ علی جب میدان کربلا میں میں نہیں رہوں گی، تم نہیں رہو گے، حسن نہیں رہیں گے، تو میرے بیٹے حسین کے ساتھ میدان کربلا میں نبی کے دین کو بچانے کے لیے اس خاتون کے لڑکے کام آئیں گے۔ تب وہی بیٹا جسے دنیا مولا عباس علمبردار کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، مولا عباس علمبردار ہے، حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا ہے، امام حسین کی کمر نڈھال ہے، صبح سے جسم ہائے مبارک کو اٹھا کر لاشہائے مبارک کو اٹھا کر کمر نڈھال ہے، اور اچانک کیا کرتے ہیں خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے، امام
امام حسین دیکھتے ہیں رونے کی آواز آتی ہے، مولا پاس جاتے ہیں اور جیسے پاس جاتے ہیں حضرت سکینہ دوڑی آتی ہے، مولا عباس کے ہاتھوں کو پکڑتی ہے اپنے ہاتھ سے، ننھی سی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، 9 سے 10 سال کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی ہے چچا آپ نے کبھی اپنی بھتیجی کی کوئی بھی بات نہیں ٹالی ہے، اے میرے چچا جب میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے آپ نے منع نہیں کیا ہے، اے چچا آج آپ سے التجا کرتی ہے آپ کی بھتیجی کہ دیکھے نا 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن سے پانی بند کیا گیا ہے، پیاس کی وجہ سے ہمارا حال کیا ہے، چچا ہماری پیاس نہیں بجھا سکتے نا، کوئی بات نہیں، میری مراد ہے کہ میرے بھائی علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کبھی اپنی ہتھیلیوں کو بند کرتا ہے کبھی کھول دیتا ہے، کبھی اپنے پیروں کو سمیٹتا ہے کبھی کھول دیتا ہے، چچا مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، چچا آپ چاہے اپنی بھتیجی کی التجا کو رد نہ کرے، پانی لے کر آ جائے۔ جب اتنی التجا کی، مولا عباس وہ ہے جو امام حسین کی بیٹیوں کے بیٹوں کے غلام بن کے رہتے تھے، ان کے چچا ہیں غلاموں کی طرح رہتے تھے، کہتے بیٹی آپ کے چچا نے کبھی آپ کی مراد نہیں ٹالا تو آج بھی آپ کی بات نہیں ٹالے گا، آپ کا یہ چچا آپ کے لیے پانی لینے جائے گا، مشکیزہ رکھتے ہیں اور جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم یہ مولا عباس کون ہے جنہیں عباس علمبردار کہا جاتا ہے، جو کربلا میں امام حسین کا جھنڈا لیے ہوئے تھے، ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ جب مدینہ میں چلتے تو حضرت علی اکبر کے ساتھ جب چلا کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنے میں رکھ کر جھک جھک کر چلا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا اے عباس تم تو چچا ہو، تمہاری عمر زیادہ ہے، یہ تمہارا بھتیجا ہے، حسین کا بیٹا ہے علی اکبر، لیکن تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک جھک کر کیوں چلتے ہو؟ حضرات گرامی، حضرت مولا عباس کا جسم بڑا لمبا، بڑا تناور تھا، بڑے چوڑے تھے، اور حضرت جب چوڑے تھے تو فرماتے ہیں کہ جب میں علی اکبر کے ساتھ چلتا ہوں تو سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کہیں میرا سایہ علی اکبر کے اوپر نہ پڑ جائے اور تصویر مصطفیٰ کی بے ادبی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس خیال سے میں جھک کر چلتا ہوں اور علی اکبر کا ادب کرتا ہوں، اتنا ادب کرتے تھے کہ گھٹنے پکڑ کے جھک جھک کر مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، اتنا تناور ان کا جسم تھا اور طاقت کا عالم یہ تھا مولا عباس کے، قد اتنا لمبا تھا کہ اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اپنی دانتوں سے دشمنوں کی زلفیں پکڑ کر اٹھا لیا کرتے تھے، یہ طاقت تھی۔ اور یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، اسلام کی ایک تاریخ ہے، کوئی ناول کا یہ قصہ نہیں سنا رہا ہے یہ جاوید عسکری، کتاب اسلام کی ایک تاریخ آپ کو بتا رہا ہے، نبی کے خاندان کے لوگ ہیں اور ہمیں اس پر حیرت نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا گھر وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے شیر خدا معلوم ہوتا ہے، یہ علی کے گھر کا بیٹا ہے، علی کا شہزادہ ہے، مراد فاطمہ ہے۔ حضرت مولا عباس کی طاقت کا یہ عالم ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے، جیسے آگے بڑھنا چاہا امام حسین نے لگام پکڑ لی۔ عباس میرے بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جانا ہے؟ مولا میری بھتیجی نے پانی کی فریاد کی ہے، مولا ان کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں میرے بھائی، جو وہاں جاتا ہے میدان میں واپس نہیں آتا۔ مولا اے عباس تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اے میرے بھائی تجھے نہیں جانا۔ کہتے ہیں مولا حسین میرا امتحان نہ لے، میری بھتیجے نے مجھ سے فریاد کی ہے، میں نے کبھی اس کی فریاد کو نہیں ڈالی، اے مولا میرا امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ جب بار بار کہا تو امام حسین نے لگام چھوڑی اور حضرت مولا عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور میدان کربلا میں جب گھوڑا چلا ہے یزیدی لشکر دیکھ رہا ہے کہ عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ طاقت کا یہ عالم تھا کہ جیسے دشمن سامنے آئے، پہلے دن 7ویں محرم کو نہر فرات پر 500 سپاہیوں کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن جب 10 تاریخ کو جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2 سے 4 ہزار سپاہیوں کو مقرر کر دیا گیا تھا۔ مولا عباس جیسے آگے بڑھے، سپاہی لڑنے کے لیے طاقت کا عالم یہ تھا کہ ایک وار میں 80 یزیدیوں کو فنار جہنم کرتے نظر آتے، ایک وار چلاتے
اپنی ذوالفقار کو لہراتے، 80 لوگوں کی گردنیں ان کے دھڑ سے الگ ہوتی ہوئی نظر آتی، کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ شیر خدا کے لال کا مقابلہ کرتے۔ وہ لڑنے نہیں آئے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن اپنی طاقت کا جوہر اس طرح دکھاتے نظر آتے تھے، اور لڑنے نہیں آئے تھے، وہ تو وعدہ وفا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر لڑنے پر آ جاتے تو کم کربلا کے میدان کی تہ کو پلٹ دیتے۔ وہ نبی کے نواسے تھے، نبی کے شہزادے تھے، آلے رسول تھے، لیکن انہیں وعدہ وفا کرنی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں حضرت عباس نے اپنا گھوڑا فوراً اہل فرات کی جانب کیا۔ پریشان پورے یزیدی، عباس کہاں جا رہے ہیں؟ عباس کہاں جا رہے ہیں؟ مولا عباس اپنے گھوڑے کو نہر فرات کے اندر لے گئے، 2 قدم گھوڑے کے آگے کے دونوں پیر نہر فرات کے اندر، اور اس کے بعد مولا عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، اور بھرنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ اگر یہ پانی مشکیزے میں جو لے کر جا رہا ہوں خیمے کے لوگ پیئیں گے، اور کہیں میں بھی وہاں پیوں گا تو جو پانی میں پیوں گا وہ دوسروں کے کام آ جائے گا، تو میں یہیں سے پی کر چلوں تاکہ مجھے وہاں نہ پینا پڑے۔ اس خیال سے مولا عباس اپنے چلو میں پانی کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد جیسے اپنے لبوں کے پاس لاتے ہیں، پانی میں حضرت سکینہ کی پیاس نظر آتی ہے۔ چچا 3 دن سے پیاسے ہیں، سکینہ کی پیاس نظر آئی، علی اصغر تڑپنا نظر آیا، مولا حسین کی پیاس نظر آئی۔ دل کہتا ہے عباس کیا یہی وفا ہے کہ تمہارے آقا تمہاری بھتیجی پیاسی رہے اور تم پانی پی لو؟ مولا عباس پانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشکیزے کو پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، مشکیزے کو پکڑے ہوئے ہیں، گھوڑے کو پھر لگاتے ہیں اب کھینے کی طرف آنے کے لیے۔ پانی لے چکے ہیں مولا عباس، جیسے آنا چاہا یزیدیوں نے دیکھا کہ ایک وار میں 80 لوگوں کو جہنم رشید کر رہے ہیں، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں سعد نے کہا، شیور نے اعلان کیا، اے لوگوں عباس کو روکا جائے، اگر خیمہ آلے رسول میں پانی کا ایک قطرہ بھی گیا تو تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، پانی کو روک دیا جائے، عباس کو روکا جائے۔ جب یہ کہا تو دشمنوں نے چاروں طرف سے مولا عباس کی اوپر تیروں کی بارش کی۔ ایک اکیلا علی کا شیر تنہا بیچ میدان میں، 1000 لوگ کتوں کی فوج کی طرح، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزے سے وار کرتا ہے۔ ایک ولد الشیطان پیچھے سے آیا، مولا عباس کے ایک بازو پر وار کیا، مولا عباس کو بازو پر کے نیچے زمین پر گرا۔ مولا عباس نے دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار تھامی ہے، جھنڈا بھی ہے، مشکیزے کو پکڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، بازو کٹنے کا غم نہیں ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ بس چند دوری پہ خیمہ آلے رسول ہے، میں پانی کے قطرے لے جا کر اپنی بھتیجی کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ لیکن ایک ولد الشیطان اور آتا ہے، دوسرے بازو پر وار کرتا ہے، دوسرا بازو بھی کٹ کے نیچے گرتا ہے۔ مولا عباس اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑتے ہیں، بس چند قدم کی دوری ہے کہ گھوڑے کو لگائی جائے اور گھوڑا خیمہ آلے رسول میں پہنچ جائے گا، میں مستقیلہ کی مراد کو پوری کر دوں گا۔ آگے بڑھنا چاہا، ایک ولد الشیطان، ایک پلید نے تیر کا ایسا وار کیا کہ وہ تیر مشکیزے میں پیوست ہوتا ہوا مولا عباس کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، پورا پانی میدان کربلا پہ آ گیا۔ عباس ڈھونڈ ڈھونڈ کر رونے لگے، بازو کٹنے کا غم نہیں ہے، جان جانے کا غم نہیں ہے، صرف تکلیف یہ ہے کہ میں سکینہ کی مراد کو پورا نہیں کر سکا، میری بھتیجی سکینہ کی مراد کو پورا نہیں کر سکا، اس بات کا غم ہے۔ مسلمانوں پھر ایسا وار ہوتا ہے کہ مولا عباس گھوڑے سے نیچے آتے ہیں۔ ذرا یاد کرو منظر کو، جب کوئی لڑکا بائک سے گرے یا اونچی جگہ سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو سامنے لاتا ہے کہ میرا سینہ اور میرا سر محفوظ ہو جائے اور میرے ہاتھ میں زخم لگ جائے۔ لیکن قربان جاؤں، جب مولا عباس گھوڑے سے نیچے آئے ہوں گے تو ان کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، اللہ اکبر، جب نیچے آئیں گے تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی، گویا کہ حضرت فاطمہ کی روح کانپ گئی ہوگی۔ مولا عباس نیچے آئے اور کہا، یا حسینہ ادرکنی،
اے مولا حسین اپنے غلام کی خبر لو، اپنے غلام کی خبر لو۔ مولا حسین دوڑتے دوڑتے آئے اور اپنے بھائی عباس کو جب بخار میں اس دھول میں لپٹا دیکھا، اسی کربل کی زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد مولا عباس کے سر کو اپنی جانوں پر رکھے اور اس کے بعد چہرے سے گرد و غبار صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا اے میرے بھائی عباس کیسا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں اے مولا حسین ایک وصیت ہے میری آپ سے۔ بولو کیا وصیت ہے؟ فرماتے ہیں میری وصیت یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے لاش کو لے کر، میری جنازے کو لے کر، میری لاش کو لے کر خیمے کی طرف مت لے جانا، اس لیے کہ وہاں پہ سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ چچا پانی لے کر آ رہے ہوں گے، اور جب مجھے وہ بغیر پانی کے دیکھیں گی اور میں ان کی مراد پوری نہیں کر سکوں گا تو ان کا صبر ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ اس کے بعد یہ یزیدی میرے جسم کے ساتھ کچھ بھی کرے لیکن میرے جسم کو یہی چھوڑ دینا، یہ وصیت کی۔ اس کے بعد مولا حسین کہتے ہیں عباس میرے بھائی میری بھی ایک مراد ہے، سب کی مراد پوری کرنے والے ایک آخری مراد میری ہے کہ تو نے پوری زندگی میں مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری بار تو مجھے بھائی کہتے، اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹوں میں سب سے چھوٹا میں تھا اور تو جب سے پیدا ہوا ہے اور ہوش سنبھالا ہے تو نے مجھے کبھی بھیا نہیں کہا ہے، ہمیشہ کبھی آقا کبھی مولا کہہ کے پکارا ہے۔ اے عباس آخری خواہش ہے کہ مجھے آخری بار بھیا کہتے کہتے نہیں۔ اے مولا حسین آپ کی ماں فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے، میری امی آپ کی ماں کی کنیز ہے، آپ میرے آقا ہیں، میں بھیا کیسے کہوں؟ امام حسین کہتے آخری بار میری امید ہے کہ تم بھیا کہہ دو۔ آخری سانس لیتے ہیں اور ایک بھڑکاتی ہوئی آواز میں بھیا کہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مولا عباس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ جام شہادت اس دین کے لیے نوش فرماتے ہیں اور اپنے خون سے دین رسول کو سبز و شاداب کر کے الوداع کہہ کے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس طرح مولا عباس کی شہادت ہوئی۔ مولا عباس کے لاشیں کو امام حسین وہیں چھوڑ کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں خیمے کا الگ حال ہے، قیامت صغریٰ قائم ہے، یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے سارے عوام و انصار شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت زینب کے دو بچے تھے، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 8 سال کی تھی۔ حضرت زینب نے امام حسین سے کہا بھیا میں نے 2 نشانیاں لائی ہیں، میں بھی مدینہ سے 2 قربانیوں کو لے کر لائی ہوں، اے میرے بھائی انہیں بھی اپنے قدموں پہ قربان ہو جانے دے، اے میرے بھائی انہیں کی بھی قربانی کو قبول کر لے۔ مسلمانوں اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری ڈیٹیل پڑھی جائے، لیکن اندازہ کرو کہ دین کتنا قیمتی ہے کہ 2 بچے، ایک کی عمر 6 سال کی، ایک کی عمر 8 سال کی ہے، اور زینب کا کیا جگر ہے کہ مولا حسین سے کہتی میرے دونوں بیٹوں کی قربانی قبول کر لے اور دونوں بچوں کو میدان کربلا میں بھیج کر انہیں بھی شہید کرا دیتی ہیں۔ کیا جگر ہے! جس طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں۔ زینب نے وہ تاریخ رقم کی ہے میدان قیامت میں، میدان کربلا میں قیامت صغریٰ جب قائم تھی، اپنے دونوں بچوں کو دین کے لیے قربان کر دیا۔ یہ کے بعد دیگر قربان ہوتے رہے۔ حضرت علی اکبر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بابا جان سب شہید ہو گئے، اب مجھے جانے دے، مجھے میدان کربلا میں جانے دے۔ امام حسین کہتے نہیں میرے بیٹے تمہیں نہیں جانا ہے، اس لیے کہ تم نبی کی ایک تصویر ہو، ہم شکل مصطفیٰ ہو۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 سال تھی، ان کی صورت ان کا چہرہ پورا ہو بہو نبی کے مشابہ تھا، اس لیے آپ کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹے جب تو ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو لوگ نبی کی یاد تازہ کرنے کے لیے کبھی تمہارے تایا امام حسن کو دیکھ کر تازہ کرتے تھے، اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو لوگ تمہیں دیکھ کر نبی کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں، اگر تم چلے جاؤ گے تو نبی کی یاد کسے دیکھ کر لوگ تازہ کریں گے؟ اے میرے بیٹے تمہیں نہیں جانا، تو کہتے نہیں بابا مجھے جانے کو ضد کیا بیٹے نے۔ امام حسین نے سر پہ امامہ باندھا، قربان جاؤ امام حسین کو سر پر، یہ 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے اور جس کے سر پر امام حسین شہادت کا دولہ باندھ رہے ہیں۔ اے قوم
इमाम हुसैन की सब्र से। इमाम हुसैन को अपने घर वालों को एक एक करके नबी के दीन के लिए उतारे हैं। और आज हमारा हाल ये है कि इस दीन के लिए हम लोग अपनी जान की बाजी तो छोड़ नमाजों को कायम नहीं कर रहे हैं। दीन के लिए हमारा हाल ये है कि शादी और पार्टी की दावत होती है तो वहां हम बैठ कर खाने में शर्माते हैं। लोग खड़े होकर पानी पीते नजर आते हैं, खड़े होकर जानवरों की तरह खाना खाते हैं। ये इंसानों का तरीका नहीं है। इसलिए मौला हुसैन ने अपने 18 साल के बेटे अली अकबर को शहीद नहीं किया कि तुम यजीदियों को किरदार को अपना लो और खड़े होकर जानवरों की तरह खाओ, खड़े होकर पानी पिया जाए, हरगिज़ नहीं। ये यजीदियों का किरदार था, हुसैनियों का किरदार नहीं है। अगर सच्चे हुसैनी बनना है, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करना है तो ये जो खुराफात कर रहे हैं ऐशो इज़्ज़त में जो यहूदियों के तरीकों को अपनाए हुए हो, खुदा ना हुसैन के उन तरीकों को तर्क कर दो। एक जमात ऐसी कायम करो कि जिस तरह ढोल और ताशे पर और शादी के मौके पर डीजे पर पाबंदी लगी है, आप लोग इकट्ठा हो, इस पर भी पाबंदियां लगाई जाए कि जिनके यहाँ खड़े होकर खाना खाए जाते हैं, यहूदियों के किरदार को अपनाया जाता, वहां भी निकाह पढ़ाया जाएगा, वहां भी हम खाना खाने नहीं आएंगे। एक बार पहल तो करो और हुसैनी सुन्नत को जिंदा करो, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बख्शिश करता नजर आएगा। पहल करने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, एक बस लास्ट बात है, वक्त हो चुका है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, दुनिया में जो जिसके तरीके को अपनाएगा कल उसका क़यामत के दिन हश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी के साथ करेगा। हदीस पाक है, ये सियासित्ता की हदीसों में से है कि दुनिया में जो जिसके तरीके को अपनाएगा क़यामत में उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर आप खड़े होकर यहूदियों के लिबास को अपनाओगे तो तुम्हारा हश्र यहूदियों के साथ होगा। खुदा ना बैठ कर पानी पिया करो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, बैठ कर खाना खाया करो, अपने अंदर दीनी माहौल पैदा करो, अपने बच्चों को दीनी बात बताओ, दीनी माहौल में ढालो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें हुसैनी किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और किस तरह इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के नौजवान बेटे अली अकबर को मैदान करबला में भेजा, किस तरह उनकी शहादत हुई। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इनकी शहादत और इमाम हुसैन की शहादत में रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है बोलने में जो गलतियां हो मौला इसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा